رب کو ہم بندوں سے ہے کتنی محبت دیکھیے، اپنی غفلت دیکھیے، اس کی عنایت دیکھیے۔ کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے تقریری سلسلے کے آغاز کے لیے میں مئو سے مہمان مقرر تشریف لائے ہوئے ہیں جناب مولانا عدنان صاحب اثری حفظہ اللہ، آپ سے التماس کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے قیمتی خطاب سے امن سامعین کو نوازیں۔ آپ رہنے والے مئو کے ہیں، ماشاءاللہ عملوں میں مدرسہ اسلامیہ انوار العلوم میں بحیثیت مدرس اپنی خدمت انجام دے رہے ہیں، اور ماشاءاللہ مختلف جگہوں پر آپ کے پروگرام ہوتے ہیں۔ آپ کا انداز خطابت ماشاءاللہ بہت عمدہ ہے، آپ بھی اس سے محظوظ ہوئیے گا۔ جناب افروز بھائی کی طرف سے اسید احمد اسید کے لیے 500 روپے کا انعام ہے۔ اسید احمد اسید آئیں اور اپنا انعام حاصل کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ معزز صدر اجلاس، علماء کرام، مہمانان اعظام اور میری دینی اور ملی اسلامی بھائیوں، دستار بندی کی مناسبت سے منعقد یہ پروگرام قابل مبارکباد ہیں۔ اس پروگرام کے انعقاد کرانے والے جناب مولانا حافظ عباد الرحمن صاحب فیضی حفظہ اللہ اور ان کے وہ تمام رفقا اور ان کی وہ ٹیم جن کی کوششوں سے یہ بہترین مجلس سجائی گئی۔ رب ذوالجلال اس پروگرام کے انعقاد کرانے والے اور اس پروگرام کے انعقاد میں جن لوگوں نے بھی کسی بھی قسم کا تعاون کیا ہے، رب ذوالجلال تو ان کی کوششوں کو شرف قبولیت سے نواز، آمین۔ حضرات گرامی، جس عنوان پر خطاب کرنے کا مجھے مختصر سے وقت میں مکلف کیا گیا کہ وہ ہے موجودہ دور میں خواتین اسلام کے لیے دینی تعلیم۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ عورتوں کے لیے دینی تعلیم کا انتظام موجودہ دور کی ایک اہم اور لازمی ضرورت ہے۔ عورتوں کے لیے دینی تعلیم کا انتظام کرنا، عورتوں کو دین سے آراستہ کرنا، یہ موجودہ وقت کا ایک اہم تقاضا ہے، کیونکہ اگر آج آپ سماج پر ایک طائرانہ نگاہ دوڑائیں، سماج کے اوپر سماج کا ایک سرسری جائزہ لیں، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آج ہمارا معاشرہ بالخصوص عورتیں کس قدر گمراہی کے راستے پر جا رکھی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتوں کے لیے خصوصاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہفتے میں ان کے لیے ایک دن معین کر رکھا تھا، جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو دین کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے پاس جا کر خصوصیت کے ساتھ انہیں اللہ کے نبی دین سکھایا کرتے تھے، دینی تعلیم سے آراستہ اور پیراستہ کیا کرتے تھے۔ آپ اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں، آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابیات نے
کس قدر بڑھ چڑھ کر تعاون کیا. اسلام قبول کرنے والوں میں جہاں بہت سارے مرد حضرات کا نام آتا ہے تو اسلام قبول کرنے والوں میں ایک عورت بھی سب سے مقدم ہے جسے تاریخ کے اندر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نام سے جانا جاتا ہے. اگر آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کی سخاوت کا تذکرہ کرتے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کی فیاضی کا تذکرہ کرتے ہیں، تو وہیں پر صحابیات میں سے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا تذکرہ آتا ہے جنہیں ام المساکین کے نام سے یاد کیا جاتا تھا. اگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین نے میدان جنگ کے اندر شرکت کی، جہاد کے لیے اگر صحابہ میدان جنگ کے اندر جاتے تھے تو صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین صحابیات میدان جنگ کے اندر زخمیوں کی مرہم پٹی کے لیے جایا کرتی تھی. بلکہ بعض صحابیات کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بھی میدان جنگ کے اندر جایا کرتی تھی. حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ وہ جامعات صحابیہ ہیں جو میدان جنگ کے اندر جایا کرتی تھی. جنگ خندق کا موقع ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو ایک محل کے اندر رکھا ہوا ہے. ایک یہودی جاسوسی کے لیے آتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ اس یہودی کو قتل کرتی ہیں، اس یہودی کا کام تمام کرتی ہیں. اور یہودیوں نے جو یہ ارادہ کیا تھا، جن کا جاسوسی کا ارادہ تھا کہ ذرا دیکھیں کہ محل کے اندر کوئی مرد ہے یا نہیں، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس طریقے سے اس حکمت عملی کے ساتھ اسے قتل کیا کہ ان کے دلوں کے اندر ایک خوف سا بیٹھ گیا. اگر آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کی قربانیوں کو دیکھتے گے تو وہیں پر صحابیات کی بھی قربانیاں تاریخ اسلام کے اندر بڑے واضح الفاظ میں آپ کو دکھائی دیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر صحابہ کرام کو دین کی تعلیم دی، اللہ کے نبی نے اگر صحابہ کرام کو دین سکھایا تو اللہ کے نبی نے صحابیات کو بھی دین سکھایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سب سے پیاری بیٹی، اپنی سب سے لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دین سکھا رکھے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے، اللہ کے نبی اپنی بیٹی کو دین سکھا رکھے ہیں. صحیح مسلم کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ حدیث کے راوی کہتے ہیں، جاءت فاطمہ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں. تسألہ خادمہ، اللہ کے نبی سے خادمہ کا سوال کرتی ہیں، اللہ کے نبی سے لوڈی کا مطالبہ کرتی ہیں. کہتی ہے اللہ کے نبی گھر میں کوئی مزدور نہیں، کوئی کام کرنے والا نہیں ہے، گھر کے کام کاج سنبھالے نہیں جا رہے ہیں، چکیاں پیستے پیستے ہاتھوں میں گھٹے پڑ گئے ہیں. اے اللہ کے نبی غلام کا انتظام کر دیجئے، اے اللہ کے نبی خادمہ کا انتظام کر دیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت غلام اور خادمائیں آئی ہوئی تھی. اللہ کے نبی انہیں صحابہ میں تقسیم کر رہے تھے، لیکن جب اپنی پیاری بیٹی نے غلام اور خادمہ کا مطالبہ کیا، اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی کو غلام اور خادمہ سے نہیں نوازا، بلکہ اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی کو دین سکھایا اور کہا کہ الا ادلک علی ما هو خیر لک من خادم، اے میری بیٹی کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو تمہارے لیے غلام اور خادماؤں سے بہتر ہو؟ بیٹی کہتی ہے کیوں نہیں، اے ابو جان ضرور بتائیے. اللہ کے نبی نے کہا تسبحین اللہ 33، 33 مرتبہ اللہ کی تسبیح بیان کرو، وتحمدین اللہ 33، 33 مرتبہ اللہ کی حمد بیان کرو، یعنی 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، وتکبرین اللہ 34، اور 34 مرتبہ اللہ کی کبریائی بیان کرو، یعنی 34 مرتبہ اللہ اکبر کہو. کب کہنا ہے؟ عند کل صلاۃ، ہر نماز کے بعد، وعند منامک، اور اس وقت جب تم بستر پر سونے کے لیے جاتی ہو. اللہ کے نبی کے پاس غلام اور خادمائیں آئی ہوئی تھی. اللہ کے نبی صحابہ کو غلام دے رہے تھے، خادماؤں سے نواز رہے تھے، لیکن جب اپنی بیٹی نے غلام اور خادماؤں کا مطالبہ کیا، اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی کو مال سے نہیں نوازا، اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی کو دین سکھایا، اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی کو دینی تعلیم سے آراستہ کیا اور امت کو یہ پیغام دیا. اللہ کے نبی نے امت کو یہ سبق سکھلایا کہ اپنے بچیوں کے لیے دینی تعلیم کا انتظام کرنا، اپنی بچیوں کے لیے دین سکھانا، یہ تمہاری پہلی ترجیح ہونی چاہیے، یہ تمہاری اولین ترجیح ہونی چاہیے. کیونکہ اگر تم انہیں مال و دولت سے نوازو گے، مال ختم ہو جائے گا، تمہارے بچے فقیر
فقیر ہو جائیں گے, تمہارے بچے کلاش ہو جائیں گے, تمہارے بچے محتاج ہو جائیں گے, لیکن اگر تم نے انہیں دین سے نوازا تو دین پر عمل کر کے دنیا کے اندر بھی سکون کی زندگی گزاریں گے اور آخرت کے اندر بھی کامیابی اور کامرانی ان کا مقدر ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیات کے لیے, اپنی بچیوں کے لیے دینی تعلیم کا اس قدر اہتمام کیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ یہ جماعت, اللہ کے نبی کے سائے تلے دینی تعلیم حاصل کرنے والے, اللہ کے نبی کے سائے تلے دین کو سیکھنے والے, یہ صحابہ کرام اور یہ صحابیات, ان کا ایمان کس قدر مضبوط تھا. حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کا شوہر جو ایک کافر تھا, حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کا شوہر کافر تھا, اور ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کا وہ شوہر, چونکہ ام سلیم مسلمان ہو گئی تھی, شوہر کافر تھا, میاں بیوی کے درمیان اختلافات چلتے تھے. ایک دن شوہر ناراض ہو کر شام کی طرف بھاگ گیا اور وہیں پر اس کا انتقال ہو گیا. حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ بیوہ ہو گئی. حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پیغام نکاح آتا ہے مدینہ کے ایک انصاری کا, مدینہ کے ایک مالدار صحابی کا, مدینہ کے ایک ایسے مالدار شخص کا جو ابھی دائرہ اسلام کے اندر داخل نہیں ہوئے تھے. حضرت ابو طلحہ انصاری کا پیغام نکاح آتا ہے. حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ اس پیغام نکاح کو رد کر دیتی ہے, اس پیغام نکاح کو ٹھکرا دیتی ہے اور کہتی ہے ابو طلحہ میں تم سے شادی نہیں کر سکتی. ساتھ میں انہیں یہ جواب دیا کہ اے ابو طلحہ تم جیسوں کا پیغام نکاح ٹھکرایا نہیں جاتا, لیکن اے ابو طلحہ تم کافر ہو, میں ایک مسلمان ہوں اور یہ شادی کسی بھی صورت میں نہیں ہو سکتی. اگر تم دائرہ اسلام میں داخل ہو جاؤ, اگر تم مسلمان ہو جاؤ تب میں تم سے شادی کروں گی. حضرت ابو طلحہ انصاری کو انہوں نے اس پیغام کے اندر سمجھایا اور کہا کہ ابو طلحہ مجھے تعجب ہے کہ تم جیسا دانش مند انسان, تم جیسا عقل مند انسان لکڑیوں کے بنائے گئے ان بتوں کی عبادت کرتا ہے, لکڑیوں کے بنائے گئے ان بتوں کی پرستش کرتا ہے جنہیں مدینہ کے کسی بڑھئی نے اپنے ہاتھوں سے تراش کر بنایا ہے. اے ابو طلحہ مجھے تعجب ہے کہ تم جیسا عقل مند اور دانش مند انسان ان بتوں کو اپنا خدا مانتا ہے جنہیں مدینہ کے کسی بڑھئی نے اپنے ہاتھوں سے تراش کر بنایا ہے. اے ابو طلحہ اگر تم اسلام قبول کر لو تو میں تم سے نکاح کر لوں گی. حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ پیغام کا یہ جواب انہیں بڑا متاثر کرتا ہے اور حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کر لیتے ہیں اور ان کا اسلام قبول کرنا ہے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کا حق مہر ہوتا ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ جماعت تھی, یہ نبی کے سائے تلے دینی تعلیم حاصل کرنے والے تھے. مگر بڑے افسوس کا مقام ہے آج ہمارے سماج میں خصوصاً عورتوں کے لیے دینی تعلیم کا کوئی انتظام نہیں ہے. آج ہم اپنی بچیوں کو عصری تعلیم کے حصول کے لیے, عصری تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہم اپنی بچیوں کو اسکولوں کے اندر داخل کر رکھیں گے, اپنی بچیوں کو کالجوں کے اندر بھیج رکھیں گے. ہماری بچیاں دینی تعلیم سے جو نابلد ہیں, ہماری بچیاں جو دینی تعلیم سے ناآشنا ہیں, اسکول اور کالج کی دنیا میں جا کر اس کی رنگینیوں سے مرعوب ہو رہی ہیں. وہ اپنے ایمان سے سودا کر رہی ہیں, اپنے دین سے سودا کر رہی ہیں, اور یہ ہمارے لیے بڑے شرم کی بات ہے. آئے دن اخبارات میں ہم یہ خبریں پڑھتے ہیں, آئے دن اخبارات میں ہمیں یہ خبریں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ فلاں مسلمان لڑکی نے اب کسی کافر لڑکے کے ساتھ نکاح کر دیا, فلاں مسلمان لڑکی نے کسی کافر لڑکے کے ساتھ ہندوانہ رسم و رواج کے مطابق نکاح کر لیا, فلاں مسلمان لڑکی نے عشق و محبت کے جال میں گرفتار ہو کر اپنے دین سے سمجھوتا کر لیا, اپنے ایمان سے سمجھوتا کر لیا. یہ ہمارے لیے بڑی شرم کی بات ہے, یہ ہمارے لیے بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج ہم نے اپنی بچیوں کو دینی تعلیم سے دور رکھا ہے. وہ خیر البشر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تھی جو اپنی بچی کو دینی تعلیم سے آشنا کر رکھی ہے, جو اپنی بچی کو دینی تعلیم سکھا رکھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بچی کو دینی تعلیم سکھاتے ہیں. مختلف موقعوں پر اللہ کے نبی اپنی بچی کو دعا سکھلاتے ہیں. چنانچہ ایک روایت کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دعا سکھلاتے ہیں. اللہ کے نبی کہتے ہیں اے میری بیٹی ما یمنعکی ان تسمعی ما اوصیک بہ, اے میری لخت جگر تمہیں میری وصیت کو سننے سے کون سی چیز مانے گے, ان تقولی اذا اصبحت و اذا امسیت, اے میری لخت جگر یہ دعا جب صبح کرو تو پڑھا کرو, شام کرو تو یہ دعا پڑھا
پڑھا کرو. اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی کو دعا سکھلائی. دعا کیسی تھی؟ یا حی یا قیوم، اے ہمیشہ زندہ رکھنے والے، اے ہر چیز کے قائم کرنے والے، برحمتک استغیث. اللہ کے نبی اپنی بیٹی کو دعا سکھلا رکھے گے کہ میری بیٹی ان الفاظ کے ساتھ صبح اور شام میں اللہ سے دعا کرو کہ تیری رحمت کے واسطے تجھ سے مدد طلب کرتی ہوں. اصلح لی شانی کلہ، میری تمام حالتوں کی اصلاح کر دے. ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اور مجھے پلک جھپکنے کے برابر بھی میری ذات کے حوالے نہ کر. یہ جناب محمد رسول اللہ کی سیرت ہے. اللہ کے نبی باپ ہونے کی حیثیت سے کیسا کردار ادا کر رکھے گے. اللہ کے نبی اپنی بچی کو دین سکھا رکھے گے. اللہ کے نبی اپنی بچی کو دین سے آراستہ اور پیراستہ کر رکھیں گے. مگر بڑے افسوس کا مقام کہ آج ہمارے پاس اتنا وقت نہیں، آج ہمارے پاس اتنی فرصت نہیں ہے کہ اپنی بچیوں کو دین سکھائیں، اپنے بچوں کو اپنے قریب کر کے انہیں دینی تعلیم سے آراستہ اور پیراستہ کریں. ہم اپنی بچیوں کی، اپنے بچوں کو عصری تعلیم کے نام پر ہزاروں روپے خرچ کرتے ہیں، لاکھوں روپے کی فیس ہم بھر دیا کرتے ہیں، لیکن دینی تعلیم کے سکھانے کے لیے، قرآن کو سیکھنے کے لیے، قرآن کے سکھانے کے لیے ہماری جیب سے پھوٹی کوڑی تک نہیں نکلتی کہ وہ قرآن مجید جو دنیا کی سب سے مقدس کتاب ہے، وہ قرآن مجید جسے رب ذوالجلال نے اس لیے نازل کیا ہے، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، وہ قرآن مجید جسے اللہ نے اس لیے نازل کیا ہے تاکہ اس کی آیتوں کے اندر تدبر کیا جائے، تاکہ اس کی آیتوں کے اندر غور و فکر کیا جائے. لیکن آج ہم نے اس قرآن کو طاقوں کی زینت بنا کر رکھا ہے. آج نہ ہم خود قرآن پڑھتے ہیں، نہ اپنے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں، نہ ہمارے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ قرآن کی کسی آیت کا ترجمہ کریں، کہ قرآن کی کسی آیت کو سمجھ کر پڑھیں. نہ ہمارے اندر اتنی صلاحیت ہے اور نہ ہمارے پاس اتنا موقع ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی بچیوں کے لیے ایسی تعلیم کا انتظام کریں. حضرات گرامی، موجودہ وقت میں حالات آپ کے سامنے، آپ حالات سے بخوبی واقف ہیں. یہ حالات کس طرف جا رہا ہے؟ مخالف دشمنان اسلام اور اسلام مخالف طاقتیں منظم طریقے سے مسلمان بچیوں کو اغوا کر رہے ہیں. ہم مسلمان بچیوں کے دین و ایمان پر حملہ کیا جا رہا ہے. دشمنان اسلام گھات لگائے بیٹھا ہے، ان کے ایمان کو اچک رہا ہے، ان کے ایمان کو ان سے چھینا جا رہا ہے. چند ٹکوں کے عوض، چند سکوں کے عوض عشق و محبت کے جال میں گرفتار ہو کر ہماری مسلم بچیاں اپنے دین سے سودا کر رہی ہیں، اپنے ایمان سے سودا کر رہی ہیں، اپنے گھر والوں کی عزت کا، اپنے خاندان والوں کی عزت کا، اپنے محلے والوں کی عزت کا سودا کر رہی ہیں. یہ ہمارے لیے بڑی شرم کی بات ہے. اپنی بچیوں کو حیا کی تعلیم دیجیے، اپنی بچیوں کو حیا کے زیور سے آراستہ کیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ صحابیات، ان کے اندر حیا کا عالم کیا تھا، وہ کتنی با حیا تھی. حضرت عطا بن نبی رباح کہتے ہیں، حضرت عطا بن نبی رباح کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے کہا کہ آؤ میں تمہیں ایک جنتی عورت دکھاتا ہوں. انہوں نے ایک حبشیہ، ایک کالی کلوٹی عورت کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ کالی کلوٹی عورت اللہ کے نبی کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے اللہ کے نبی انی اسرع و انی اتکشف، اللہ کے نبی مجھے مرگی کے دورے پڑتے ہیں. اللہ کے نبی جب مرگی کے دورے پڑتے ہیں گرتی ہوں، بے ہوش ہو جاتی ہوں. اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر دیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر دیجئے. ایک حبشیہ، ایک کالی کلوٹی عورت کی حیا کا یہ عالم ہے کہ اللہ کے نبی کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے اللہ کے نبی مجھے مرگی کے دورے پڑتے ہیں، گرتی ہوں تو بے ہوش ہو جاتی ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے اس بیماری کو دور کر دے. اللہ کے نبی نے اس حبشیہ عورت سے کہا ان شئت صبرت فلکی الجنہ، اے حبشیہ، اے عورت اگر تو صبر کرے تو تیرے لیے جنت ہے. وان شئت دعوت اللہ، اگر تو چاہے تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے تیرے لیے دعا کر دیتا ہوں. وہ عورت کہتی کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیماری تو مجھے منظور ہے، بیماری پر میں صبر کر سکتی ہوں، لیکن اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں گرتی ہوں، برہنہ ہو جاتی ہوں، میرا سطر کھل جاتا ہے. اے اللہ کے نبی مجھے یہ منظور نہیں ہے، اللہ سے دعا کر دیجئے کہ یہ میں برہنہ نہ ہوں، حیا میری باقی رہے. ذرا غور کریں میری مائیں اور بہنیں، آج ہمارے اندر سے حیا نکل چکی ہے. آج ہماری اندر سے، آج ہماری ماں اور بہنوں کے اندر سے حیا اس قدر ختم ہو چکی ہے کہ ہم بغیر کسی محرم کے دور دراز کا سفر ہماری مائیں اور بہنیں کر رہی ہیں. آج ہمارے سرپرستوں کو اس بات کی خبر نہیں ہوتی ہے کہ ان کی بچی تعلیم حاصل کرنے کے نام پر گھر سے نکل لگی ہے، تو تعلیم حاصل کرنے کے نام پر گھر سے نکلنے والی یہ بچی اپنی تعلیم گاہ کو پہنچ رہی ہے، اپنے کالج کو پہنچ رہی ہے، اپنے یونیورسٹی کو پہنچ رہی ہے، یا تعلیم کے نام پر گھر سے نکلنے والی یہ بچی اپنے عاشق کے ساتھ، اپنے محبوب کے ساتھ کسی ریسٹورنٹ میں جا رہی ہے،
किसी पार्क के अंदर घूम रही है। हमें इस बात पर अफसोस करने की जरूरत है और हमें जागरूक होने की जरूरत है कि आज हमारी जो बच्चियां तालीम के नाम पर घरों से निकल रही हैं, क्या वाकई ये तालीम हासिल करने जा रही है? और याद रखिए, हर वो तालीम जो आपको और आपकी बच्ची को आपके दीन से दूर करे, आपकी बच्ची को आपके दीन से दूर करे जो तालीम, तो याद रखिए कि वो तालीम तालीम नहीं कही जाएगी, बल्कि वो तालीम फितना कही जाएगी। ऐसी तालीम की इजाजत शरीयत इस्लामिया नहीं देती है कि जिस तालीम के हसूल के लिए, जिस तालीम के हासिल करने के लिए एक लड़की अपनी इज्जत को नीलाम करे, एक लड़की अपनी इज्जत का जनाजा लुटाए, एक लड़की अपने खानदान वालों की इज्जत का जनाजा लुटाए। ऐसी तालीम की इजाजत शरीयत इस्लामिया नहीं देती। याद रखिए, अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, अमलाक भी, औलाद भी, जागीर भी फितना, ना हक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर की क्या नारे तकबीर भी फितना। इख्तिसार के साथ एक आखिरी बात मैं यही कहूँगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयती, कि तुम में हर शख्स जिम्मेदार है और उससे रोज़े क़यामत उसकी जिम्मेदारियों के बारे में सवाल किया जाएगा। आप अपनी बच्चियों के ताल्लुक से जिम्मेदार हैं, आप अपनी बच्चियों के ताल्लुक से निगरां हैं, आप अपनी बच्चियों के ताल्लुक से निगहबान हैं, और रोज़े क़यामत आपसे आपकी जिम्मेदारी के बारे में सवाल किया जाएगा कि आपकी बच्ची आपकी निगरानी में थी, आपने अपनी बच्ची को कितना दीनी तालीम से नवाजा, आपने अपनी बच्ची को कितना शरीयत इस्लामिया का पाबंद बनाया। ये बच्ची आपकी मातहती में थी, ये बच्चे आपकी मातहती में थे, ये बच्चे और ये बच्चियां आपकी मातहती में रखकर नमाजों के भाजने वाले थे, नमाजें नहीं पढ़ने वाले थे, गुनाहों की तरफ लगे हुए थे, फिल्में देखा करते थे, गाने सुना करते थे। आपके बच्चे और आपकी बच्चियां आपकी मातहती में रखकर इंस्टाग्राम पर रील्स बना रहे थे, आपके बच्चे और आपकी बच्चियां आपकी मातहती में रखकर फजूल आवारा गर्दियां कर रहे थे। आपने अपनी जिम्मेदारी कहाँ तक अदा की? जरूरत इस बात की है कि हम अपनी जिम्मेदारियों को समझे। आइए दुआ करते हैं रब्बे जुल जलाल हमें अपनी जिम्मेदारियों को समझने की तौफीक दे। आमीन। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाहु खैर व अहसनल जज़ा।